اب تک ہم جو کی ورڈ ریسرچ کر رہے تھے وہ آن لائن بزنس سے ریلیٹڈ تھا یا پھر وہ ایک ایسے بزنس سے ریلیٹڈ تھا جس پہ لوگ خوشی سے نہیں بلکہ ایک مجبوری کے تحت جاتے ہیں، جیسے کہ ڈینٹسٹ. تو ڈینٹسٹ کے پاس آپ تبھی جاتے ہیں جب آپ کو درد ہوتی ہے یا آپ نے کوئی پروسیجر کروانا ہوتا ہے. لیکن کیا ایک ایسا بزنس بھی ہو سکتا ہے جس میں لوگ جانا بھی چاہیں لیکن ان کو مجبوری بھی نہ ہو؟ جی ہاں، ریسٹورینٹ ایک ایسا بزنس ہے جس پر آپ کھانے جاتے ہیں اور نارملی لوگ کھانے خوشی سے جاتے ہیں اور آپ لوگ وہاں جا کر بیٹھنا اور اس ایک ماحول میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ایک ریسٹورینٹ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا سرچ مارکیٹنگ یا SEO ہیلپ کر سکتی ہے؟ اس کیس اسٹڈی کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو ذرا ایک چیز یہ کلیئر کر دوں کہ کسی بھی طرح سے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ایک مارکیٹر ایک اسپیسیفک بزنس کو ہی ٹارگٹ کرتا ہے. ایک مارکیٹر کو ریڈی رہنا چاہیے ہر اس بزنس کے لیے جو اس کے پاس آئے، کیونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا پروسیس اور SEO کا پروسیس آلموسٹ سیم ہی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار آپ کو اس سے گو تھرو کروا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ پروسیجر وہی رہے گا لیکن صرف انٹینٹ بدلتی رہے گی. آپ کو کوئی بھی بزنس دیا جائے، آپ کو اس قابل ہونا ہے کہ آپ الٹیمیٹلی اس کو گرو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر طرح کا بزنس ہر طرح کی آڈینس رکھتا ہے. تو اگر آپ بزنس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے، ان کی پروڈکٹس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے، تو آپ الٹیمیٹلی ان کی آڈینس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے. جب آپ ان کی آڈینس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے تب آپ ان کی انٹینٹ بھی کلیئر سمجھ جائیں گے کہ اگر ایک کسٹمر نے یا ایک کسی میں سرچ کرنا ہے ایک پرٹیکولر پروڈکٹ کو تو کیا لکھ کے سرچ کر سکے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کی ورڈ سرچ سٹارٹ کہاں سے کرنی ہے تو آپ الٹیمیٹلی اپنے کلائنٹ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسے ورڈز دیں جو اگر آپ نے اپنے بزنس کو سرچ کرنے کے لیے ڈھونڈنے ہوں تو آپ کیا لکھیں گے. تو آپ کو کلائنٹ ہیلپ کر دیں گے. اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ آپ کا بزنس ہے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہمیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی ہے لیکن آپ کو ہمیں ہیلپ کرنا پڑے گا. تو وہ آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں گے اور ان کو آپ کو ہیلپ کرنا بھی چاہیے کیونکہ وہ اپنے بزنس کو بہتر جانتے ہیں بٹ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو بہتر جانتے ہیں. اس کیس اسٹڈی میں ہم بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہم کسی ریسٹورینٹ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ یعنی کہ سرچ مارکیٹنگ سے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں، کیا وہ ریزنز ہیں یا کیا کیسے وہ ہم کریں گے کہ ایک ریسٹورینٹ چاہے کہ وہ آپ کو پیسے دے SEO کرنے کے، یا اگر آپ خود ریسٹورینٹ چلا رہے ہیں تو آپ کو لگے کہ ہاں مجھے انویسٹ کرنا چاہیے SEO کے اوپر کیونکہ الٹیمیٹلی یہ میرے سیلز میں ہیلپ کرے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں. تو میں گوگل ایڈز میں لاگ ان کروں گا اور اس کے کی ورڈ ٹول پہ جاؤں گا. یہاں پر لکھوں گا ریسٹورانٹ. تو میں یہ امید کر رہا ہوں کہ مجھے گوگل کافی سارے ایسے ورڈز دکھائے گا جس میں ریسٹورینٹ سے ریلیٹڈ سرچز ہوں گی. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ جب ریسٹورینٹ سرچ کرتے ہیں یا کھانا کھانے کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو بیسیکلی ڈشز کا نام یا ایک کوزین کا نام سرچ کرتے ہیں. تو لیٹس سپوز ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھائی کھانا ہے یا آپ کو چائنیز کھانا ہے یا آپ کو کانٹیننٹل کھانا ہے، آپ اس طرح سے سرچ کریں گے. لیکن ہم اپنی کی ورڈ ریسرچ جب سٹارٹ کریں گے تو وہ ریسٹورینٹ سے ہی کریں گے. سو جیسے کہ آپ میری اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ریسٹورینٹ کے اگینسٹ جو سرچز ہیں ان میں سب سے زیادہ ریسٹورانٹس ہیں، پھر ڈائنر ہیں، لنچ ہے، سی فوڈ ہے، چائنیز ریسٹورانٹ ہے، فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ، گورمے ریسٹورانٹ، اور کرتے کرتے وہاں پر ایک لائن لگی ہوئی ہے جو کہ وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ان ریسٹورینٹس کو ڈھونڈنے کے لیے. سوال یہ ہے کہ کتنے ریسٹورینٹس ہیں جو سرچ پہ انویسٹ کرتے ہیں اور ان کی ورڈس کے اگینسٹ رینک کرتے ہیں. عام طور پہ ان ریسٹورینٹس کو یہ لگتا ہے کہ ان کو SEO کی ضرورت نہیں ہے یا ان کو ویب سائٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ سرچ پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ ان کو کیا کھانا ہے اور وہ ایکچولی جا کر گوگل پہ سرچ کرتے ہیں ان ریسٹورینٹس کی جو کہ ان کو اچھے لگیں یا ان ڈشز کی جو کہ انہوں نے کبھی ٹرائی نہ کی ہوں یا پھر ان پلیسز کی جہاں پر انہوں نے کبھی کھایا نہ ہو. فار ایگزامپل جیسے کہ آپ یہ کی ورڈ دیکھ سکتے ہیں میری اسکرین کے اوپر، گریٹ پلیسز ٹو ایٹ. اب یہ وہ لوگ سرچ کر رہے ہیں جو مے بی بور ہو چکے ہیں ایگزسٹنگ ریسٹورینٹ سے یا ان کو ایک نئی جگہ پہ جانا ہے یا ان کو ایک نیا ایکسپیرینس چاہیے. تو آپ کیوں نہیں ایک ریسٹورینٹ ہونے کے ناطے ان کو ہیلپ کریں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ آپ کیسے بہتر ہیں یا آپ کیسے اوپر آ سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی بیسٹ فش ریسٹورینٹ ڈھونڈ رہا ہے اور اگر آپ فش سرو کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ کی ورڈ بہترین ہے کہ اگر کوئی سرچ کرے بیسٹ فش ریسٹورینٹ تو آپ اس کو مل جائیں. اگر آپ نہیں مل رہے تو آپ اس کو لوز کریں گے. اگر آپ کوزین اسپیسیفک ریسٹورینٹ ہیں یا آپ فار ایگزامپل ڈفرینٹ ڈش پیش کر رہے ہیں جیسے جاپنیز ہوگی، چائنیز ہوگی، یا آپ فاسٹ فوڈ میں ہیں تو آپ کو ان کی ورڈس کے اوپر رینک کرنا ہے. یہ ڈفرینٹ کی ورڈس ہمیں انڈرسٹینڈ کرواتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ اپنی ایپیٹائٹ کو یعنی کہ اپنی بھوک کو
سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ پاکستان میں کھانے کے شوقین ہیں اور وہ آن لائن ضرور سرچ کرتے ہیں کہ ہمیں کس ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا چاہیے اور ہمیں کیا ڈش کھانی چاہیے یا کون سی ایسی نئی چیزیں اویلیبل ہیں جو ہم ٹرائی کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر آپ ایک ریسٹورینٹ ہیں یا آپ ریسٹورینٹ کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ کی ورڈ ریسرچ ہیلپ کرے گی یہ انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ کون سی کی ورڈز ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں گے ان ٹریفک کو لے کے آنے میں جو بیسیکلی نئے ریسٹورینٹس یا ایگزسٹنگ ریسٹورینٹس یا نئی ڈشز ڈھونڈنے میں اپنا ٹائم لگا رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی جب آپ ان کو یہاں ون کریں گے تو آپ کو رزلٹ نظر آئے گا کہ یہ لوگ چل کر آپ کے ریسٹورینٹ کے اندر آپ سے کھانے بھی آئیں گے۔ تو اس کو اگر ہم چینج کریں تو ریسٹورینٹ کی جگہ اگر میں کیفے لکھوں تو پاسبلٹی ہے کہ ہماری سرچز بدل جائیں۔ جیسے میں نے کیفے سرچ کیا تو آپ دیکھیں گے کہ کیفے نیئر می اسی طرح سے ایک ٹرم آ گئی، جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا تھا کہ لوگ اپنے آس پاس کیفیز دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو شاید نام نہیں پتہ، لیکن اگر ان کو بھوک لگی ہے یا ان کو کافی یا چائے پینی ہے تو اپنے آس پاس دیکھیں گے کہ کون سا کیفے ہے اور وہ چل کے وہاں چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے لوگ فیملی ریسٹورینٹ یا کیفے کے میننگ بھی ڈھونڈ رہے ہیں، چیز برگر، امریکن ریسٹورینٹ، یہ سارے وہ کی ورڈز ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں گے یہ انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ آپ کی آڈینس کیا سرچ کر رہی ہے۔ جی ٹرینیز، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک کیفے کو بھی ڈیٹا مارکیٹنگ کی ضرورت ہے یا وہ بھی سرچ پہ رینک کرنا چاہیں گے، کیونکہ لوگ ہر طرح کی چیزیں سرچ کر رہے ہیں۔ یہ اپرچونٹی گوگل نے لوگوں کو پرووائڈ کی ہے کہ لوگ کچھ بھی سرچ کر سکیں، اور یہی وہ انفارمیشن ہے جو گوگل اپنے پاس انڈیکس کرتا ہے، اور یہی وہ آنسرز ہیں جو گوگل لوگوں کو دینا چاہتا ہے۔ اب ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کیا ہم اس سے بھاگ جائیں یا کیا ہم اس کو ایز این اپرچونٹی سمجھ کر اس کو اڈاپٹ کریں، کیونکہ اگر ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے تو ہم اس سے ون کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کو ریزسٹ کرتے ہیں وہ الٹیمیٹلی وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو گوگل ایک ایولیوشن پروسیس سے گزرتے ہوئے 20 سال بعد آج جو مشین بن چکا ہے کہ آپ ہر بندہ ہر چیز گوگل پہ جا کے سرچ کرتے ہیں، لیکن کیا بزنسز اس قدر ایوالو ہو گئے ہیں جو سب چیزیں گوگل کے مطابق بنا لیں اور گوگل پہ رینک کرنا شروع کر دیں؟ گوگل ہماری لائف کا ایک بہت مین حصہ بن چکا ہے، اور یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہی ہم نے یہ کی ورڈ ریسرچز کی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کس طرح سے لوگ اپنی نیڈس اور وانٹس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یا اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے گوگل سے جا کے چیزیں سرچ کرتے ہیں۔ یہ ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے اور گوگل ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہم بینگ اے مارکیٹر اپنی ویب سائٹ بنانا چاہیں تو ہم اس ڈیٹا کو وہاں پر اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کتنے مارکیٹرز یا کتنے بزنسز اس چیز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ کو کون سا بزنس کھولنا چاہیے کیونکہ اس پہ اتنی سرچز ہیں، تو آپ بالکل وہ کھولنا چاہیں گے، اور یہ ایگزیکٹ وہی ڈیٹا ہے جس کے تحت آپ وہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ نہیں لیں گے آپ مت لیں، لیکن آپ کے کمپیٹیٹرز یا آپ کے کلائنٹس کے کمپیٹیٹرز تو لے ہی رہے ہیں، وہ آگے چلے جائیں گے، آپ پیچھے رہ جائیں گے، تو الٹیمیٹلی آپ کا نقصان ہے۔ سو SEO کافی ہیلپ فل ہے، اور یہ کی ورڈ ریسرچ سب سے پرائمری فوکس ہے، اور اس کیس اسٹڈی میں اور ہم نے مزید جو باقی کیس اسٹڈیز کی اس میں یہ کلیئر ہوا کہ کوئی بھی بزنس آپ لے لیں، کسی بھی طرح سے آپ کو SEO کرنی چاہیے تاکہ جو لوگ سرچ کر رہے ہیں آپ ان کو ڈیسیجن میکنگ میں، ان کی سیلز فنل میں یا ان کی بائنگ سائیکل میں جو بھی پروسیجر میں وہ سٹیج پر ہیں آپ ان کو ہیلپ کریں اور ان کو سیل بننے میں ان کی مدد کریں، کیونکہ اگر آپ ان کو ہیلپ کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ اپنا بزنس گرو کریں گے۔